إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينسبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر رواہ ابو داؤد. اسلامی شریعت میں نماز کی بڑی اہمیت ہے. نماز کا بہت بڑا مقام ہے. ایمان قبول کرنے کے بعد، توحید کا اقرار کرنے کے بعد ایک بندے پر، ایک انسان پر، ایک مسلمان پر جو عبادت فرض ہوتی ہے وہ نماز ہے. روز مرہ کی زندگی میں 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں سب نوافل ہیں، مستحبات ہیں، سنن ہے. نفل نمازوں میں ایک نماز ہے چاشت کی نماز، اوابین کی نماز، اشراق کی نماز، مختلف نام ہے. چاشت کی نماز کے تعلق سے آج کے جمعے کے خطبے میں کچھ باتیں رکھی جائیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر ہم آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، کھنگالیں، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی بڑی تاکید کی ہے. صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں ای العمل احب الی اللہ تعالی، کون سا عمل اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ سب سے زیادہ محبوب اور سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، الصلاۃ علی میقاتها. مختلف الفاظ ہیں. اول وقت پہ نماز پڑھنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے، یہ سب سے افضل عبادت ہے. کل قیامت کے دن اسی نماز کے تعلق سے سب سے پہلے سوال ہوگا. نماز میں بندہ اللہ رب العالمین سے بہت قریب ہوتا ہے. جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے. یہ نماز یہ خالق سے ملاتی ہے. یہ نماز بندوں کے گناہوں کی مغفرت کا سبب بنتی ہے. یہ نماز برائی اور بے حیائی اور گندے کاموں سے روکتی ہے. اللہ رب العالمین کی نگاہ میں سب سے پسندیدہ نماز یہی عبادت ہے. دین میں بہت ساری عبادات ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صلہ رحمی ہے، بہت ساری نیکیاں عبادات ہیں.
لیکن جن عبادات کو ہمیں زیادہ کرنا ہے، بار بار کرنا ہے، ہمیشہ کرنا ہے، وہ نماز ہے۔ نوافل کی اگر آپ فہرست دیکھیں، روزہ سال میں ایک مرتبہ ہے، 1 مہینے کا روزہ رکھنا، حج زندگی میں ایک بار ہے، زکوٰۃ سال میں ایک بار ہے، مگر نماز کو آپ دیکھیے یہ ہر روز پڑھنا ہے۔ مزید یہ کہ نوافل کی اگر فہرست جوڑے 20 سے زائد ایسی نمازیں جن کا تعلق نوافل سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندہ سجدہ کرے۔ اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے کہ بندہ اللہ کے لیے نماز پڑھے، نوافل کی نماز پڑھے، نوافل کی پابندی کرے۔ نماز کے علاوہ آپ اگر گہرائی سے دیکھو تو کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس کی زیادہ تاکید کی گئی ہو یا جس کی زیادہ تفریحات بیان کی گئی ہو۔ زکوٰۃ ہے، اس کے آگے کچھ نہیں، صدقہ ہے، نفل صدقہ ہے۔ حج ہے، عمرہ ہے، فرض ہے یا تو نفل ہے، ایک ہی چیز ہے۔ روزہ ہے، فرض ہے، نفل ہے، نفل کی بھی فہرست روزے کی بہت کم ہے، لیکن نماز کی اگر فہرست دیکھیں نوافل میں بہت زیادہ ہے۔ دیکھیے فرض نمازوں سے پہلے اور بعد کی، جن کو سنن رواتب کہا جاتا ہے، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، اشراق کی نماز، نکاح کی نماز، یعنی جب شادی ہو جائے دلہا دلہن جب پہلی ملاقات کریں تو نماز سے شروعات کریں، برا خواب دیکھنے کے بعد کی نماز، سفر سے واپسی پر نماز، ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز، مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت نماز، تراویح کی نماز، قیام اللیل، وتر کی نماز، نماز استخارہ، نماز استسقاء، نماز خسوف، توبہ کی نماز، طواف کی نماز، قتل اور پھانسی سے پہلے کی نماز۔ ایسی کتنی نمازیں ہیں جن کا تعلق فرائض کے علاوہ ہے، اور احادیث میں ان کی تفریعات بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ بندہ اللہ کے لیے جھکے۔ جو آدمی اللہ کے لیے سجدہ نہ کرے، نماز کی پابندی نہ کرے، نوافل کی پابندی نہ کرے، نماز کی پابندی نہ کرے، مغرور ہے وہ شخص۔ اور نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، زندگی کی ہو، اولاد کی ہو، صحت کی ہو، جس بھی طریقے سے نعمت ہو، شکر گزاری کا اعلیٰ معیار یہی ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کرے۔ مریم علیہ السلام کی کتنی بڑی فضیلت ہے، مریم علیہ السلام کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام کے فضائل اور ان کے مناقب، ان کی خصوصیات جو انہیں عطا کی، اللہ نے ذمہ داری کیا دی، حکم کیا دیا؟ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ کیا حکم ہے؟ اے مریم، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کے لیے سجدہ کرو، اللہ رب العالمین کے لیے نماز پڑھو، رکوع سجود کرو، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ رکوع سجود کرو۔ یہ حکم دیا، کس چیز کا حکم دیا؟ غور کیجئے، مریم علیہ السلام کا مقام بہت زیادہ ہے، بلند مقام ہے ان کا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا تو نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ مقام ہم جانتے ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام شکرانے کے طور پر رب کی خوب عبادت کرتے تھے، لمبے سجدے کرتے تھے، لمبا قیام کرتے تھے۔ صحابہ کرام کہتے تھے اتنا لمبا قیام کرنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ پیارے نبی علیہ السلام نے کہا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یہ تمہید ہے، یہ اس بات کی ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ ہم نماز سے جڑے، فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی کریں۔ نعمتوں سے اللہ نے مالا مال کیا ہے، ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ شکر گزاری کی سب سے بڑی بنیاد نماز کی پابندی ہے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے وہ رب کا سب سے بڑا ناشکرا ہے۔ جو نماز کی پابندی کرتا ہے یہ شکر گزاری کی بنیاد ہے۔ اب آئیے اصل موضوع کی طرف کہ ایک نماز ہے چاشت کی نماز، جس کے مختلف نام ہیں۔ صلاۃ الضحیٰ، اشراق کی نماز، اوابین کی نماز۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اوابین کی نماز مغرب اور عشاء کے بیچ میں نماز ہے، مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت پڑھتے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے۔ اوابین کی نماز یہ صبح کے وقت ہے، سورج نکلنے کے بعد ہے، ڈوبنے کے بعد نہیں ہے۔ تو چاشت، اشراق، ضحیٰ، اوابین، یہ 4 نام ہیں۔ نماز ایک ہی ہے، نام اس کے مختلف ہیں۔ چاشت کی نماز کی شروعات کب سے ہوتی ہے؟
سورج نکلنے کے ایک نیزہ بلند ہونے پر، سورج جیسے نکل رہا ہے، نکلنے کی جگہ سے ایک نیزہ اوپر ہو جائے، یہاں سے چاشت کی نماز، اشراق کی نماز، اوابین کی نماز کی شروعات ہوتی ہے۔ اس کا وقت آخری کون سا ہے؟ زوال آفتاب سے پہلے پہلے۔ یہ واحد نماز جس کو ہم کہہ لیں، جس میں اتنی زیادہ کشادگی دی گئی ہے۔ ایک قیام اللیل ہے جس کا ادا کرنا بہت مشکل ہے چونکہ سونے کا وقت ہوتا ہے، اس میں بھی کشادگی ہے، عشاء کی نماز سے لے کر کے فجر سے پہلے پہلے ہے۔ چاشت کی نماز کا تعلق دل میں ہے، آدمی اس اگر پابندی کرنا چاہے بہت آسانی کے ساتھ اس نماز کی پابندی کر سکتا ہے۔ چاشت کی نماز کی کتنی رکعت ہے، کتنا رکعت پڑھنا چاہیے؟ 2 رکعت سے لے کر کے 8 رکعت تک ہم ادا کر سکتے ہیں۔ 2 رکعت پڑھیں سلام پھیر دیں، پھر 2 رکعت پڑھیں سلام پھیر دیں، 2 رکعت پڑھیں پھر سلام پھیر دیں، اس طرح 8 رکعت پڑھیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ آپ نے 8 رکعت نماز پڑھی ہے۔ اس سے زائد کے بارے میں علماء نے یہ کہا کہ بہتر یہی ہے کہ آدمی 8 رکعت پڑھے، کم از کم 2 رکعت ہے۔ چاشت کی نماز کا حکم کیا ہے؟ جیسا کہ بتایا گیا کہ یہ نفل نماز ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ اس نماز کے پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ اگر ہم اس نماز کی پابندی کرتے ہیں تو اس پر ہمیں اجر کیا ہے، ثواب کیا ہے، درجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ خَرَجَ إِلَىٰ تَسْبِيحِ الضُّحَىٰ، جو آدمی چاشت کی نماز پڑھنے کے لیے نکلے، لَا يُنْصِبُهُ إِلَّا إِيَّاهُ، اس کے نکلنے کا مقصد صرف اور صرف چاشت کی نماز پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ، اس کا اجر ایک مکمل عمرہ کرنے کا اجر ہے، ایک مکمل عمرہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے اور اہل علم نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ چاشت کی نماز اگر اس طور پر پڑھیں کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں اور اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں، سورج طلوع ہو جائے، سورج طلوع ہونے کے بعد ایک نیزہ سورج بلند ہو جائے، پھر آدمی چاشت کی نماز پڑھے، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی حسن روایت ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی الغداۃ فی جماعہ، جو جماعت سے فجر کی نماز پڑھے، ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس، پھر بیٹھا رہا اپنی جگہ پر اور اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل گیا اور بلند ہو گیا، ثم صلی رکعتین، پھر وہ 2 رکعت نماز پڑھے، کانت لہ کاجر حجۃ وعمرہ، اسے ایک مکمل حج اور ایک مکمل عمرہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تامتن تامتن تامہ، یعنی مکمل 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 حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ابو داؤد کی سنن ترمذی کی یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ، بندہ جب صبح کرتا ہے جسم کے ہر جوڑ پر صدقہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، صدقہ کرنا پڑتا ہے۔ فکل تسبیحۃ صدقہ، ہر تسبیح صدقہ، یعنی سبحان اللہ کہے یہ ایک صدقہ ہے۔ وکل تحمیدۃ صدقہ، الحمدللہ کہنا یہ صدقہ ہے۔ وکل تہلیلۃ صدقہ، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے۔ وکل تکبیرۃ صدقہ، اور اللہ اکبر کہنا یہ صدقہ ہے۔ وامر بالمعروف، بھلائی کا حکم دینا یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ وامر بالمعروف صدقہ ونہی عن المنکر صدقہ، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ صدقہ ہے۔ ویجزئ من ذلک رکعتان یرکعہما من الضحیٰ، یہ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، استغفر اللہ کہنا، اذکار کی پابندی کرنا یہ کیا ہے؟ یہ صدقہ ہے۔ لیکن جو جسم میں جوڑ ہے، جسم میں انسان کے جسم میں جو جوڑ ہے، ہڈیوں کا آپس میں جوائنٹ ہونا جو جوڑ ہے، یہ چاشت کی 2 رکعت اگر آدمی پڑھ لے یہ پورے جسم کے جوڑ کی طرف سے صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر غور کریں وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكَعْتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ، کہ چاشت کی 2 رکعت ادا کر لے یہ جسم کے سارے جوڑ کی طرف سے صدقہ کافی ہو جائے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے مسلم شریف کی ایک دوسری روایت ہے،
آپ نے فرمایا انہو خلق کل انسان من بنی آدم علی 60 و 300 مفصل، ہر انسان کو، آدم کی اولاد میں انسان کو پیدا کیا گیا ہے اور اس کے جسم میں 360 جوڑ ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں کیا فرمایا آپ نے کہ انسان کی باڈی میں بنی آدم کے جسم میں 360 جوڑ ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھنا یہ 360 جوڑ کی طرف سے کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ صبح ہوتی ہے، جسم پر ہر جوڑ میں سے صدقہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ صدقہ ادا ہوگا کب؟ جب آدمی چاشت کی 2 رکعت نماز ادا کر لے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری روایت جو صحیح مسلم کی ہے، کہا فی الانسان 360 مفصلا، انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں۔ فعلیہ ان یتصدق عن کل مفصل فی کل یوم بصدقہ، اور ہر انسان پر اپنے ہر جوڑ میں سے صدقہ کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے، یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ قالوا ومن یطیق یا رسول ذالک یا رسول اللہ، صحابہ اکرام نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھلا بتائیے اس کی آدمی طاقت کہاں رکھتا ہے کہ ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کرے؟ یعنی صبح ہو گئی 360 صدقہ کرنا، کہاں طاقت رکھتا ہے آدمی؟ کون کر سکتا ہے؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو النخاءۃ تراھا فی المسجد فتدفنها او الشیء تنحیہ عن الطریق، صدقہ کیسے ادا ہوگا؟ مسجد میں کہیں گندگی دیکھو، مسجد میں کہیں تھوک دیکھو، اس کو دفن کر دو، صاف کر دو۔ راستے میں کہیں تکلیف دہ چیز دیکھو، اس کو صاف کر دو، یہ کیا ہے؟ صدقہ ادا ہوگا۔ فَإِن لَمْ تَقْدِرْ، اگر تمہارے پاس اس کی طاقت نہ ہو، کہا فَرَكَعَتَ الضُّحَىٰ، چاشت کی 2 رکعت پڑھ لو، یہ پورے جسم کے جوڑ کا صدقہ ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج بھیجی، ایک جماعت بھیجی، ایک لشکر بھیجا۔ بہت جلد وہ لشکر واپس آ گیا، کامیابی کے ساتھ، مال غنیمت کے ساتھ بہت جلدی واپس آ گیا۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ کیا بات ہے، اس لشکر سے بڑھ کر ہم نے کوئی عظیم لشکر نہیں دیکھا کہ جو جائے اور تیزی کے ساتھ واپس آئے، کامیابی کے ساتھ اور مال غنیمت کے ساتھ۔ صحابہ اکرام نے تعجب کیا یہ کیا لشکر ہے، گیا اور بہت جلد واپس آ گئے مال غنیمت کے ساتھ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کو اس سے بھی جلد لوٹنے والا لشکر اور بہت زیادہ مال غنیمت سمیٹنے والے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ آپ نے فرمایا وہ شخص رجل توضأ فی بیتہ فاحسن وضوءہ ثم تحمل الی المسجد فیصلی فیہ الغداۃ، آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی اچھی طرح وضو بنائے اور وضو بنا کر کے گھر سے باہر نکلے، مسجد آئے اور 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھے، چاشت کی نماز پڑھے، ثم عقب بصلاۃ الضحیٰ فقد اسرع الکرۃ واعظم الغنیمہ، کہا جو شخص چاشت کی نماز پڑھ لے یہ شخص اس قافلے سے بھی تیز لوٹنے والا اور اس سے بھی زیادہ مال غنیمت حاصل کرنے والے کے برابر ہے۔ آدمی دنیا کے اندر صرف مال اور دولت اور سیلری اور مال اور پیسہ کمانے کی فکر میں اس قدر مگن ہو گیا کہ ان نمازوں اور دینداری کی کوئی فکر بہت کم ہے، فکر نہیں ہے، بہت کم ہے الا ماشاء اللہ۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چاشت کی نماز کی کیا فضیلت بیان فرمائی ہے، کہا ایک طرف لشکر جا رہا ہے اور مال غنیمت واپس لے کر کے آ رہا ہے، تم کو لگتا ہے کہ بڑا عظیم لشکر ہے، اس سے بہتر وہ شخص ہے، کامیاب ہونے والا وہ شخص ہے جس کو خزانہ نہیں، جس کے پاس نامہ اعمال میں 2 رکعت چاشت کی نماز ہو، اس لشکر سے یہ افضل ہے۔ اس حدیث کا بظاہر یہ ایک مفہوم ثابت کرتا ہے کہ یہ نماز، چاشت کی 2 رکعت نماز، اس کی ادائیگی سے مال میں کشادگی ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، خیر و بھلائی حاصل ہوتی ہے، زندگی میں برکت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا ابن آدم لا تعجز عن 4 رکعات من اول النہار، اے بنی آدم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے بنی آدم 4 رکعت نماز پڑھنے سے، چاشت کی 4 رکعت نماز پڑھنے سے پیچھے مت رہو، کاہل مت بنو۔ چاشت کی بتایا گیا 2 رکعت سے لے کر کے 8 رکعت نماز ہے،
2 رکعت پڑھ سکتے ہیں, 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں, 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں. اللہ رب العالمین کہتا ہے اے بنی آدم 4 رکعت صبح پڑھنے سے عاجز نہ رہو, یعنی اس کی نماز کی پابندی کرو. اکفک آخرہ, دن کے آخری حصے تک میں تیرے لیے کافی ہو جاؤں گا. دن کی شروعات کی حفاظت کریں, چاشت کی نماز سے ہم دن کی شروعات کریں, اس سے پہلے فجر کی نماز کی پابندی کریں. اللہ رب العالمین چاشت کی نماز پڑھنے کی وجہ سے دن کے آخری حصے تک کیا ہمارے لیے کافی ہو جائے گا. یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے, کتنے فضائل ہیں چاشت کی نماز کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے اس کی پابندی کرتے تھے اور ہمارے اسلاف اس کا خاص اہتمام کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہے, صحیح کی روایت ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وہ کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے زیادہ نہیں دیکھا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کہہ رہی ہیں, وہ ان کی اپنی بات ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی چاشت کی نماز کی ادائیگی کرتے تھے گاہے بگاہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ میں نے چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے رسول کو نہیں دیکھا ہے, لیکن میں اس نماز کی پابندی کرتی ہوں. ظاہر ہے وہ نماز کی پابندی کرتی کیوں کرتی ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی نے نہیں پڑھا ہے, نبی نے حکم دیا, فضائل بیان کیے, نبی نے اس کی ادائیگی کی ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس چاشت کی نماز کی غیر معمولی پابندی کرتی تھی. ہماری مائیں اور بہنیں گھروں میں سن رہی ہیں, ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ چاشت کی نماز کا وہ اہتمام کریں, پابندی کریں. اس سے گھر میں کشادگی پیدا ہوگی, خیر و برکت حاصل ہوگی. جب ہم نوافل کی پابندی کریں گے تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کریں گے. فرض تو ادا کرنا کمپلسری اور ضروری ہے. اگر قیامت کے دن ہماری فرائض میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوافل کے ذریعے سے اس کی بھرپائی کر دے گا, فرائض کے قائم مقام بنا دے گا. فرائض میں اگر کمی ہے, نماز میں کچھ کوتاہی ہے, اللہ رب العالمین کہے گا دیکھو اس کے نوافل ہیں کیا. اگر نوافل ہوں گے تو جو کمی ہے یہ نوافل اس کو پورا کر دیں گے. لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خاص طور سے فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ ہم نوافل کی بھی کچھ پابندی کریں, اور چاشت کی نماز کا پڑھنا نہ بھولیں. یہ 2 ہلکی نماز ہے, مختصر نماز ہے. ہم صبح سویرے اٹھیں, فجر کی نماز پڑھیں, اور فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت پڑھ لیں, یا پھر جب موقع ملے زوال سے پہلے 2 رکعت کی نماز کی پابندی کر لیں. اس سے ہمیں بہت بڑا دنیا و آخرت میں بھلائی حاصل ہوگی. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو, آپ کو اور سارے مسلمانوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں جو مریض ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے. جو پریشان اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرما دے, اور جو تنگ دست ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تنگ دستی کو دور فرما دے. اور ہم سب کو دجال کے فتنے سے بچائے, عذاب جہنم سے بچائے, عذاب قبر سے بچائے, اور دنیا کی ہر قسم کی پریشانی اور عذاب اور مصیبت سے بچائے. ہمارے مال اولاد میں برکت عطا فرمائے, اور ہم سب کو دنیا و آخرت کی خوشحالی اور کامیابی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا.